أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق اللہ العظیم. تمام قسم کی تحمیدات، تمجیدات، تکبیرات، تقدیسات اور تحلیلات اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے. بے شمار لا تعداد ان گنت بے حد و حساب درود و سلام سرور کائنات امام الانبیاء احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر، بے شمار رحمت نازل ہوں اہل بیت پر، صحابہ کرام پر، تابعین اعظام پر، اولیاء کرام پر اور ائمہ کرام پر. حمد و ثنا کے بعد گزشتہ موضوع جمعۃ المبارک کے حوالے سے تھا. نماز جمعہ کے بعد کچھ احباب یہاں تشریف فرما تھے. ان کا یہ کہنا تھا تھوڑی سی اور بھی گفتگو ہونی چاہیے اسی موضوع پر، اس لیے آج بھی موضوع وہی ہے. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ الحمدللہ اس موضوع کے بعد خاطر خواہ افراد کی تعداد میں جمعہ کے خطبہ سے پہلے اضافہ ہوا ہے. الحمدللہ اللہ کریم آپ سب کو صحت و سلامتی والی لمبی عمر عطا فرمائے اور ایمانی جذبے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بلغے سے ہمیشہ سرشار فرمائی رکھے. جمعۃ المبارک کی اہمیت و افادیت کا کچھ تذکرہ ہوا ہے. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی فضیلت کے لیے تو اتنی ہی بات کافی ہے کہ اللہ کریم نے اس دن کے نام سے پوری ایک سورت نازل فرمائی ہے اور اس سورہ میں بڑا واضح حکم بھی ارشاد فرما دیا ہے کہ جب آپ کو بلاوا مل جائے جمعۃ المبارک کے لیے، جمعہ کی نماز کے لیے، جمعہ کے خطبہ کے لیے، تو پھر بھرپور کوشش، یہ نہیں اللہ نے کہا کہ آ جاؤ، اس کے لیے خاص طور پہ اللہ کریم نے فرمایا فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، کوشش کر کے ہر صورت پہنچنا ہے. وَذَرُوا الْبَيْعَ، اپنی تمام تر کاروباری مصروفیات کو فوراً ترک کر دیں. اگر تم سمجھدار ہو، صاحب شعور ہو، صاحب حکمت ہو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، برکت اسی کے اندر ہے، خیر اسی کے اندر ہے، آپ کی بہتری اسی کے اندر ہے. جس کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں جمعہ کے لیے چلا گیا پیچھے سے کوئی گاہک آ جائے گا، وہ گاہک واپس مڑ جائے گا، میری دکان بند ہو جائے گی، یہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، یہ تمہارے لیے خیر نہیں ہے. خیر یہ بدر البیع، سب کچھ چھوڑ دو، یہ خیر ہے تمہارے لیے. کیونکہ اللہ کو پتا ہے
کہ جس کام کو حلال اللہ نے کہا ہے، جب اللہ روک دے کہ اب یہ حلال بھی نہیں کرنا، تو اس وقت اللہ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر کوئی خیر نہیں ہے، اس لیے روک دیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام اسپیشل تشریف لائے اور ان کے ہاتھ میں شیشے جیسی ایک بڑی خوبصورت چیز تھی۔ میں جو بات کرنے لگا ہوں، جو حدیث بیان کرنے لگا ہوں، اس سے پہلے اس کی اہمیت کو سمجھے۔ جب کوئی تحفہ آپ کو دیا جائے تو اس کی قدر کی جاتی ہے، اور دینے والے کی، جس کو تحفہ دیا گیا، اس کے دل میں محبت بڑھ جاتی ہے۔ اور بعض دفعہ تحفہ چھوٹا بندہ بڑے کسی عہدے والے کو دیتا ہے، وہ اس لیے دیتا ہے کہ میرا لیول کم ہے اور میری اس کے ساتھ اچھی جان پہچان ہو جائے، اچھی دوستی ہو جائے، محبت قائم ہو جائے، وہ اس لیے تحفہ دیتا ہے۔ اور جب تحفہ کوئی بڑا بندہ جس کا معاشرے میں کوئی وقار ہے، کوئی نام ہے، کوئی مشہوری ہے، کوئی مرتبہ ہے، وہ اگر کسی گمنام بندے کو تحفہ دے تو اس کی کوئی خوشی کی انتہا ہو سکتی ہے؟ وہ آج کل تو سب سے پہلے وہ فیس بک پہ لگائے گا کہ یہ تحفہ مجھے فلاں نے بھیجا ہے، یہ فلاں نے بھیجا ہے، اور وہ ساری تفصیل بتانے کی کوشش کرے گا یہ تحفہ مجھے کہاں سے آیا ہے۔ غور سے سنیے بات۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شیشے جیسی چیز جبریل علیہ السلام لے کر آئے۔ وہ کہاں سے لے کر آئے؟ اللہ کی جانب سے۔ کس طرف سے آئی؟ اللہ کی جانب سے۔ تو غور سے دیکھا تو اس کے درمیان میں ایک ڈاٹ تھا، ایک سیاہ نقطہ تھا، ایک نشان تھا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جبریل یہ کیا ہے؟ فرمایا، یہ اللہ نے آپ کے لیے تحفہ بھیجا ہے، جو نشان نظر آ رہا ہے، یہ آپ کے لیے جمعۃ المبارک ہے۔ یہ آپ کے لیے جمعۃ المبارک ہے، جو اللہ نے آپ کو بطور گفٹ دیا ہے، بطور تحفہ دیا ہے۔ اور فرمایا لِتَكُونَ لَكَ عِيدًا، تاکہ یہ آپ کے لیے عید بن جائے، آپ کے لیے خوشی کا باعث بن جائے، وَلِقَوْمِكَ مِن بَعْدِكَ، اور آپ کی امت کے لیے آپ کے بعد تحفہ بن جائے، اس کے لیے خوشی کا باعث بن جائے۔ اور فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، اور اس تحفے کے اندر تمہارے لیے بہت خیر رکھ دی ہے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، جو اس آیت کے اندر کہا گیا ہے نا کہ وَذَرُ الْبَيْعَ، چھوڑ دو سب کچھ، اس میں تمہارے لیے بہتری ہے، خیر ہے۔ حدیث میں بھی اس کی وضاحت موجود ہے کہ یہ بڑی خیر والا دن ہے، یہ بڑی برکتوں والا دن ہے۔ اور اس کا احساس دلانے کے لیے اس کی ایک کیفیت طاری کرنے کے لیے شریعت نے پورے دن کو منظم انداز میں پیش کر دیا ہے۔ کسی دن کا اتنا اہتمام نہیں، یعنی دن کا آغاز کب ہوتا ہے؟ شریعت میں سورج غروب ہونے کے بعد۔ تاریخ، اسلامی تاریخ کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ سورج کے غروب ہونے کے بعد۔ جمعرات کی مغرب کی نماز میں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت کے اندر کافرون پڑھا کرتے تھے، دوسری میں اخلاص پڑھا کرتے تھے، اس لیے کہ سب کو کان ہو جائیں، سب کو پتہ چل جائے جمعرات آ چکی ہے، آگے جمعہ آنے والا ہے۔
وہ اٹینٹو ہو جائیں، تیار ہو جائیں کہ اگلے دن کی مصروفیات کیسی، پلان کیا ہے، ترتیب کیا ہے، میں نے کیا کیا کرنا ہے، اس سب کے ذہنوں میں آ جائیں. کیونکہ اس وقت یہ نہیں ہوتا تھا کہ مسجد میں خال خال حاضری ہوتی تھی. جو مسلمان تھا مدینہ میں تھا وہ سارے مسجد میں آتے تھے، اور جب سورۃ کافرون کی تلاوت ہوتی تھی مغرب کی جماعت کے اندر اخلاص کی، سب کو پتہ چل جاتا تھا آج جمعرات کا اختتام ہو چکا ہے، جمعے کا آغاز ہو چکا ہے. ہم نے پلان کیا بنانے ہیں، جمعے کا بھی سے اہتمام کرنا ہے. اور جب آغاز ہوتا تھا فجر کی نماز میں تو خاص صورتیں ہی پڑھا کرتے تھے. سجدہ پڑھتے تھے، دہر پڑھتے تھے، جمعہ پڑھتے تھے، منافقون پڑھتے تھے. فجر کی نماز کے اندر خاص صورتوں کی تلاوت کیا کرتے تھے، اس لیے کہ اب سو کر آئے ہیں شاید ذہنوں سے نکل جائے کہ آج پتہ نہیں کون سا دن. اکثر ہمارے یہ ہوتا ہے نا کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ دن کو کون سا دن ہے، اکثر ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب ایسی بنا دی کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہ رہے، ان کو خود ہی پتہ چل جائے کہ آغاز جمعے کا ہو چکا ہے. آغاز کے بعد فرمایا سورہ کہف پڑھا کرو. اس کی میں تفصیل بتاتا ہوں. پھر یعنی نماز کے بعد بھی ایک ترتیب بتا دی ہے. گویا اس کے بعد کہف ہے، درود شریف ہے، اور نماز جمعہ کے لیے بہت ساری باتیں آپ نے سن لی ہیں، اور اس کے اندر خاص گھڑی ہے، پورے دن کی ترتیب بنائی ہے. اور نماز جمعہ کے اندر بھی خاص صورتوں کی تلاوت ہوتی تھی. گویا اس دن کی ساری ترتیب خاص ہے، اس دن کی ساری ترتیب خاص ہے. صحابہ سے کہہ دیتے تھے جو تم یہ مجمع لگا کے بیٹھتے ہو نا مسجد میں تعلیم و تربیت کے لیے، چھوڑ دو، اس دن خاص طور پہ جمعہ کے لیے تیاری کرو اور ذکر و اذکار میں، تلاوت قرآن میں، نوافل میں جو ہے مصروف ہو جاؤ. یہ خاص ہے. اس کے لیے بھی خاص ہے کہ ہم 6 دن میں ظہر عصر کے اندر سری نماز پڑھتے ہیں. ظہر عصر کے اندر تلاوت جہری نہیں ہوتی. اس دن خاص اہتمام ہے، ظہر کی نماز ہے وہ دن بھی پڑھتے ہیں لیکن تلاوت جہری ہے، تلاوت خاص ہے. اس دن کا خاص اہتمام ہے، اس لیے کہ یہ دن عام دنوں جیسا نہیں ہے. یہ بات ذہنوں میں رہنی چاہیے. کیوں؟ قیامت کا دن ہوگا جب یہ دنیا کے اندر زندگی گزارنے والے، مشکلوں میں رہنے والے، دین کے لیے قربانیاں دینے والے، دین کے لیے مشکلیں سہنے والے، قیامت کا دن ہوگا. ان کی ساری تھکاوٹیں، ان کی ساری دنیا کی جتنی مصیبتیں تھیں، جتنی مشکلات تھیں، جو انہوں نے جھیلا ہوگا، اس وقت بالکل ختم ہو جائیں گی جب یہ اللہ کا دیدار کریں گے. اور جب اللہ کا دیدار کریں گے وہ دن بھی جمعۃ المبارک کا ہوگا، وہ دن بھی جمعۃ المبارک کا ہوگا. اور ہمارے اسلاف نے یہ بات لکھی ہے کہ جس طرح پورے سال کے اندر ایام ذوالحج جو ہے، عشرہ ذی الحجہ یہ خاص ہے، اور عید الاضحیٰ خاص ہے، پورے سال کے اندر کہ اس دن قربانی ہوتی ہے، اسی طرح ہفتے کے دنوں میں جمعۃ المبارک خاص ہے کہ جو جمعہ کے لیے پہلے آتا ہے اللہ نے علامتی طور پہ قربانی کا ثواب عطا فرما دیا ہے. کیا چاہیے ہمیں اور کیا نہیں بتا دیا اللہ رب العزت نے. اس کے 15 کے قریب نام ہیں، اس دن کے 15 کے قریب. اس کا یوم المغفرہ بھی ہے، یوم العتیق بھی ہے، یوم البشارہ بھی ہے، یوم العروبہ بھی ہے، اور اس طرح کر کے یوم الشاہد بھی ہے، یوم المشہود بھی ہے. اس طرح 15 نام خاص طور پہ احادیث کی کتب سے ہمیں اس دن کے ملتے ہیں. اتنا اہتمام ہے اس کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن یا جمعے کے رات کو دنیا سے چلا جاتا ہے، اللہ اس کو قبر کے فتنے سے محفوظ فرما لیتا ہے، قبر کے عذاب سے محفوظ کر لیتا ہے، قبر کے فتنوں سے محفوظ کر لیتا ہے. اور اس دن میں ایک خاص گھڑی ہے جس میں اللہ رب العزت ہر مانگی ہوئی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں. اور یعنی اس کے مختلف روایات ہیں جو جس میں زیادہ علماء کرام یا جس میں زیادہ حدیث کی طرف جو چیز ملتی ہے وہ عصر کے بعد مغرب تک ہے کہ آخری گھڑی میں ہے. اور ہمارے بعض جو بزرگ تھے، ہمارے ائمہ تھے، ہمارے اسلاف تھے، وہ دروازے باہر کو مین گیٹ کو بند کر دیتے تھے گھر کا عصر کے بعد.
کیا کرتے تھے؟ ذکر و اذکار میں مشغول ہو جاتے، گھر والوں سب کو بٹھا لیتے تھے، یہ قبولیت کی گھڑی ہے، جو مانگنا ہے مانگ لو، اتنا کچھ کرتے تھے۔ ہمارا تو سسٹم سارا چینج ہو چکا ہے۔ یعنی یہ وہ چیزیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک آدمی نے آ کر سوال کیا کہ اے عبداللہ مجھے یہ بتائیں کہ جس بندے نے رات کو ساری رات قیام کیا ہے، تہجد گزار ہے، وہ دن کا روزہ رکھتا ہے، لیکن وہ با جماعت نماز نہیں پڑھتا اور جمعہ بھی چھوڑ دیتا ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ رات کا تہجد گزار ہے، دن کا روزہ رکھتا ہے، جمعہ نہیں پڑھتا، با جماعت نماز نہیں پڑھتا، کیا کہتے ہیں آپ؟ فرمایا وہ جہنمی ہے۔ اگلے دن وہ شخص پھر آیا، پھر یہی سوال کیا، حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں وہ جہنمی ہے۔ تیسرے دن پھر آیا، 1 مہینہ تک وہ شخص روز آتا رہا، حضرت عبداللہ بن عباس اس کو روز کہتے رہے وہ جہنمی ہے، جہنمی ہے، جہنمی ہے، جمعہ چھوڑ دیتا ہے۔ یعنی اس دن کے اتنا اہتمام ہے، اتنی خاصیت ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا اہتمام بھی اتنا ضروری ہے۔ اس میں ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ سب سے پہلی بات جس کا میں نے ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں صبح سے ہی آغاز خاص طور پہ ہونا چاہیے۔ بعد جماعت نماز ہے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے، تلاوت خاص کا اہتمام ہے، یعنی سورۃ کہف ہے، اس کے بعد اشراق ہے اور درود شریف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سورۃ کہف کی جمعہ کے دن تلاوت کر لیتا ہے، اللہ کریم اس کو فتنوں سے محفوظ کر لیتا ہے، اللہ کریم دجال کے فتنہ سے بھی محفوظ رکھے گا اس کو۔ فرمایا جو تلاوت کرتا ہے جمعہ سے لے کر اگلے جمعے تک اس کے لیے نور ہی نور ہو جاتا ہے، یعنی اس کا ہر عمل روشن ہو جاتا ہے، اس کا دل نور ہو جاتا ہے، اس کی ہر نیکی نورانی ہو جاتی ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ جو یہ تلاوت کرتا ہے اس جگہ سے لے کر اللہ کریم بیت العتیق تک یعنی بیت اللہ تک نور ہی نور کر دیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ سورۃ کہف کی تلاوت کرتا ہے جمعہ کے دن، اس کے پاؤں کے نیچے سے لے کر آسمان تک اللہ رب العزت نور ہی نور کر دیتے ہیں، اور قیامت کے دن یہ نور اس کے لیے روشنی کا باعث بن جائے گا۔ اتنا اہتمام، یعنی سورۃ کہف کا خاص طور پہ اہتمام ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات یہ فرمائی کہ اس دن خاص طور پہ درود شریف پڑھا کریں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انسانوں میں سردار اللہ کریم نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے، دنوں میں سردار اللہ نے جمعہ کو بنایا ہے، دونوں سردار اکٹھے ہو گئے ہیں، اور وہ سردار وہ ہیں جنہوں نے ہمیں ہدایت لا کر دی ہے، جنہوں نے ہمیں صحیح چیز کی پہچان کروائی ہے، گناہ کا تعارف کروایا ہے، نیکی کی پہچان کروائی ہے، انہوں نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا ہے، انہوں نے جنت کی طرف ہمیں چلنے کا طریقہ سکھایا ہے، جہنم سے بچانے کے سارے جو ہے وہ ہمیں طریقے بتا دیے ہیں، وہ رہبر ہیں، وہ رہنما ہے۔ اب ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم ان کا شکریہ ادا کریں۔ ان کا شکریہ یہی ہے کہ ہم ان پر جی بھر کے درود پڑھیں، اور وہ دن بھی خاص خود ہی کر دیا ہے کہ اس دن خاص طور پہ درود شریف کا اہتمام کیا کریں۔ جو وقت بچ جاتا ہے کاروبار میں جہاں بھی ہیں ہم درود تو پڑھ سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشہور حدیث ہر ایک کو پتہ ہے، جو ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے 10 نیکیاں ملتی، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ دوسری حدیث میں ہے جو ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے 70 مرتبہ فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اللہ اس کو معاف کر دے، اللہ اس کو معاف کر دے۔ لہذا ہمارا حق بنتا ہے۔ اور یہ بھی بات ہے کہ جس سے بندہ محبت کرتا ہے، اور جو محبوب ہوتا ہے اپنے محبوب کو وہ کبھی نہیں بھولتا، اور درود اس محبوب کی محبت کو اجاگر کرنے کا ایک نام ہے۔ بار بار درود پڑھتے ہیں، مطلب یہ کہ اپنے محبت والے رشتے کو مضبوط کر رہے ہیں۔ محبت میں تو نسیان نہیں ہوتا نا، محبوب اور محب میں نسیان نہیں ہوتا، بھولتا نہیں ہے بندہ، محبوب کا بھولتا نہیں ہے، لیکن مطلب یہ ہے کہ درود جو پڑھتا ہے وہ اپنے محبوب کی یاد کو دوبالا کر لیتا ہے،
تو درود کا خاص طور پہ اہتمام ہونا چاہیے۔ تیسری بات، غسل کا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بہت ہی کم ایسا کہیں ملتا ہے کہ وہ غسل کا اہتمام نہ کرتے۔ پہلے غسل فرض تھا، پھر جب مسجد کی توسیع ہو گئی پھر مستحب یعنی اختیار دے دیا، لیکن اس کے باوجود صحابہ خاص طور پہ اس دن غسل کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غسل کرتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، یعنی یہ احساسات ہے، یعنی خاص طور پہ احساس دلایا ہے، غسل کیا ہے، نظافت آئی ہے اور صفائی ستھرائی ہوئی ہے تو بندے کو ذرا اور سکون ملتا ہے، اس کے ساتھ خوشبو لگائی ہے۔ اور خاص طور پہ اس دن کا خوشبو کا اس لیے کہا ہے جب خوشبو خود ہی اپنے آپ کو معطر کرے گی، یاد آئے گا دن جمعے کا ہے، اور خوشبو بار بار آئے گی، یاد آئے گا میں نے درود پڑھنا ہے، یاد آئے گا میں نے کہاں پڑھنی ہے، یاد آئے گا جمعے کا دن میں نے جلدی جانا ہے، یاد آئے گا آج میں نے نئے کپڑے پہنے، صاف ستھرا لباس پہنا ہے، میں نے جلدی جانا ہے۔ یہ اہتمام کروایا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین خاص طور پہ اہتمام کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 دنوں کے اندر ایک مرتبہ تو ضرور غسل کرنا چاہیے، ایک مرتبہ تو ضرور کرنا ہے۔ تو 7 دنوں میں سب سے افضل دن کون سا ہے، بہتر کون سا ہے؟ اور جمعۃ المبارک کا ہے۔ خوشبو اور مسواک کا اہتمام، یعنی بندہ جب ذکر و اذکار کرے اور مسواک سے سارے دانت صاف ہیں، اندر سے اسمیل ختم ہو گئی ہے اور ایک خاص قسم کی طمانینت ملتی ہے، خاص قسم کا سکون ملتا ہے، اس کے بعد پھر آپ نے درود پڑھنا ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے، تلاوت کرنی ہے، یعنی پورے جسم کے اندر بھی تبدیلی ہے، پورے دن کے اندر بھی خاص اہتمام ہے، ہر طرف آپ کو تبدیلی ہی تبدیلی نظر آئے گی، خاص اہتمام ہی نظر آئے گا، اور یہ کرنا ضروری ہے۔ اور پھر جو خاص گھڑی ہے، قبولیت کی گھڑی ہے، اس کو بھی ڈھونڈنا چاہیے۔ اس دن کے اندر دعا کوئی نہ کوئی مانگتے ہی رہنا چاہیے، ذکر و اذکار میں مشغول ہی رہنا چاہیے، وہ گفتگو جو فضول ہے اس سے اجتناب کرنا چاہیے، پتہ نہیں کون سی گھڑی میں اللہ بات کو قبول کر لے۔ اور مسجد میں جلدی جانا چاہیے، اس دن میں مسجد میں جلدی جانے کا اہتمام جو ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بہت کرتے تھے۔ اب اس دن میں کرنا جن چیزوں سے رکنا چاہیے وہ کیا ہے؟ ہم اکثر رمضان میں یہ ہوتا ہے کہ جو عام طور میں روزہ نہیں رکھتے وہ خاص طور پہ جمعۃ المبارک کا روزہ رکھ لیتے، بھئی یہ جمعے کا دن ہے، جمعے کی فضیلت ہر طرف خاص ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاص طور پہ اہتمام کر کے جمعے کے دن کا روزہ نہیں رکھے۔ ہاں اگر آپ کی روٹین میں روزے آ رہے ہیں، 2-3 روزے آپ کے کوئی رہتے تھے، کوئی قضائی دے رہی ہے، شوال کے روزے رکھ رہے ہیں، جمعہ آ گیا ٹھیک ہے اس میں آپ رکھ، لیکن اس دن کوئی خاص اہتمام کے لیے روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے اسی دن کے لیے۔ اور دوسری بات کہ اس دن میں جمعہ چھوڑنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہی تاکید فرمائی، جمعہ نہ چھوڑے، جس طرح میں نے حدیث بیان کی تھی، ایک جمعہ جو چھوڑتا ہے اس کے دل پہ کالا نقطہ لگ جاتا ہے، دوسرا تیسرا، یعنی 3 جمعے چھوڑنے کے بعد دل سیاہ ہو جاتا ہے، اس کے دل پہ کالک ملی جاتی ہے، کچھ نہیں رہتا باقی، روشنی ختم ہو جاتی ہے، نور ختم ہو جاتا ہے، ہدایت کی جلدی توفیق نہیں ملتی۔ جو مصروف رہتے ہیں، جو بہت زیادہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہماری مصروفیت ایسی ہے کہ ہم نہیں کرتے، ایک حدیث سنیں اور سوچئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ جمعے کے لیے نہیں آتا، ایک جمعہ نہیں آیا، کس لیے نہیں آیا؟ وہ ریوڑ لے کر نکلا تھا، یعنی جس طرح کا کاروبار تھا اسی طرح کی مثال دی، وہ بکریوں کا ریوڑ لے کے نکلا، مدینہ سے بہت دور چلا گیا، جمعے کے لیے نہیں آیا، سیاہ نقطہ لگ گیا۔ دوسرے جمعے بھی ایسے ہوا، وہ اپنے کاروبار کے سلسلے میں دور نکل گیا، بکریوں کو لے کر دور چلا گیا، دوسرا نقطہ لگ جائے گا۔ تیسرے جمعے بھی ایسا کیا، اللہ رب العزت اس کو منافق بنا دیتے ہیں، یعنی جو صرف اپنے کاروبار کے لیے، جس طرح کہ میں نے ذکر کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ کو الارم مغرب کی نماز میں دے دیا ہے، یاد کروا دیا، اس لیے پلاننگ اسی طرح ہی کرنی ہے جس طرح کے شریعت نے ہمیں بتائی ہے۔ اور تیسری بات، جب مسجد میں آنا ہے، لوگ بیٹھے ہیں ان کی گردنیں نہیں پھلانگنی، یعنی ایسے ایسے کر کے بھئی میں اگر بڑا پڑھا لکھا ہوں، میں نے پہلی صف میں جانا ہے، پہلی صف میں جانا ہے تو پہلے آنا ہے، یعنی ان کا کوئی قصور نہیں ہے، جو پہلے آ چکے ہیں کہ ان کی گردنیں پھلانگے آگے جانا، یہ سختی سے منع ہے،
یعنی آپ آگے کوئی چیز رکھ کے چلے جائیں، اپنی ٹوپی رکھ کے چلے جائیں، اپنے کپڑے رکھ کے چلے جائیں اور بعد میں گردنیں پھلان کے وضو کرنے چلے گئے ہیں، یہ غلط ہے۔ یعنی آپ باوضو ہو کے بالکل اہتمام کے ساتھ ایک مرتبہ ہی آئیں گے، اس کے بعد آپ اس طرح نہیں ہے۔ ہاں خطیب کے لیے ایک مجبوری ہے کہ اس نے آگے آنا ہے، اس کی ایک خاص مسئلہ ہے۔ یہ انتظامی امور کے لیے کسی نے آگے جانا ہے، وہ ایک خاص مسئلہ ہے، لیکن صرف آپ نے بیٹھنا ہے کہ میں ذرا آگے جا کر بیٹھوں، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے آئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لغا وتخطى رکاب الناس كانت له ظهرا، جس نے ایسا کیا، لوگوں کی گردنوں کو پھلانگا یا کسی کو اس طرح کہا کہ بھائی آپ خاموش ہو جائیں، ایسا نہ کریں، سیدھے ہو کر بیٹھیں، یہ کریں وہ کریں، جس نے آپس میں ایک دوسرے کو ایسے کہہ دیا، اس کے لیے جمعہ ظہر بن جائے گا، اس کے لیے جمعہ ظہر بن جائے گا۔ سمجھ آ گئی ہے نا؟ کہتے ہیں ظہر کی نماز کے اس کو ثواب ملے گا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ دوسروں کے لیے جگہ بنانی چاہیے۔ آپ کے پاس جگہ سائیڈ میں موجود ہے، آپ کلوز ہو کر بیٹھ جائیں تاکہ دوسروں کو بھی جگہ مل جائے۔ اہتمام مجلس میں ایک دوسرے کو جگہ دینا، یہ لوگوں کے محبت لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرنے کا سب سے اچھا ذریعہ ہے کہ آپ مجلس میں اس کے لیے جگہ بنائیں۔ آپ کر کے دیکھیں، جو آپس میں ناراض ہے نا، کہیں بھی ایسا موقع ملے تو بڑی محبت سے کہنا بھائی آپ ادھر بیٹھ جائیں، 2 دن نہیں گزرے کہ صلح ہو جائے گی۔ یہ اسلاف کا بتایا ہوا ہے، ایک بہت اچھا اصول ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن میں اسی طرح بیٹھا تھا جو خطبہ جمعہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے اندر سورہ برات کی تلاوت کی، تو میں وہ تلاوت سن کے حضرت ابی بن کعب پاس بیٹھے تھے، میں نے ایسے پوچھا جی یہ کب نازل ہوئی سورت؟ حضرت ابی بن کعب نے بڑا گھور کے میری طرف دیکھا، میں سیدھا ہو کے بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر گزری، پھر تلاوت جب سنی، میں نے کہا یہ کب نازل ہوئی ہے؟ حضرت ابی بن کعب نے بڑا گھور کے دیکھا، میں پھر سیدھا ہو کے بیٹھ گیا۔ 3 مرتبہ ایسے ہی میں نے پوچھا۔ نماز ختم ہوئی، نماز کے بعد میں نے کہا میں نے آپ سے پوچھا ہے یہ سورت کب نازل ہوئی ہے، مجھے نہیں پتا اس کے بارے میں۔ تو حضرت ابی بن کعب نے کہا تمہیں اس فضول حرکت کے علاوہ کوئی کام نہیں ملا؟ میں پوچھا کیا انہوں نے؟ سورت کا پوچھا ہے نا، سورت کب نازل ہوئی؟ مجھے نہیں پتا کب نازل ہوئی ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب آگے سے کہتے تمہیں اس فضول حرکت کے علاوہ کوئی کام نہیں ملا؟ کہتے مجھے بڑا غصہ چڑھا، یہ کیسی بات ہوئی؟ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا، میں نے کہا جی ایسے ایسے ہوا ہے، انہوں نے مجھے یہ بات کہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابی نے بالکل سچ کہا ہے، تم نے فضول بات کی ہے، جمعہ ہے، خطبہ ہے تو خطبہ ہی سننا ہے، یعنی بھرپور توجہ اس طرف ہونی چاہیے۔ اگر قرآن کی بھی بات ہے وہ بھی نہیں آپس میں کر سکتے، اگر ایسی عام بات ہے وہ بھی آپس میں نہیں کر سکتے، اس لیے یہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اور آخری بات یہ کہ گھٹنے پکڑ کے اس طرح اہتمام سے، اگر کوئی بیماری نہیں ہے، اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجبوری نہیں ہے تو نہیں بیٹھنا چاہیے، ٹیک لگا کر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اسے منع فرمایا ہے کہ آپ اس میں نیند آتی ہے، اس میں سستی آتی ہے، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ ایسے اس طرح نہیں بیٹھنا چاہیے۔ تو بات کرنے کا مقصد کیا ہے کہ یہ ایک خاص اہتمام ہے شریعت کی طرف سے، یہ خاص طرح کا ہمارے لیے موقع ہے، تو اس کو ہمیں بھی خاص طرح سے ہی اویل کرنا چاہیے، خاص طرح سے اہتمام ہونا چاہیے اور بھرپور اس کا استقبال ہونا چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو ٹوٹی پھوٹی باتیں ہیں اللہ اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔